الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے نہایت معزز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا کتنا احسان و کرم ہوا کہ انہوں نے رمضان جیسی مقدس ساعات ہمیں عطا فرمائی ہے، اور پھر رمضان المقدس جیسی ساعات عطا فرما کر ہمارے لیے عید کا موقع عطا فرمایا ہے. رمضان جیسا مقدس مہینہ، پاکیزہ مہینہ مہمان بن کر آیا تھا اور ہم سے رخصت ہو چکا ہے. استقبال کی تیاریاں ابھی ہو رہی تھی، ابھی رمضان کی چند دن پہلے خوب تیاریاں چل رہی تھی، لیکن معلوم ہی نہیں ہوا کہ ایک مہینہ رمضان کا کیسے چلا گیا ہے. یہ ہمارے لیے سب سے پہلا پیغام دے کر جا رہا ہے. اے لوگو، رمضان کا مہینہ تمہارے لیے آیا تھا، مہمان بن کر آیا تھا، اب وہ رخصت ہو رہا ہے، تمہارے لیے پیغام چھوڑ کر جا رہا ہے. ان میں سب سے پہلا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ جس طرح رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، مہمان بن کر آتا ہے، رخصت ہو کر چلا جاتا ہے، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے مالک حقیقی کے پاس جانا ہے. آج ہم لوگ غسل کر کے آئے ہیں، آج ہم لوگ کپڑے پہن کر آئے ہیں، آج ہم لوگ عطر لگا کر آئے ہیں. ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، ہمیں غسل دینے والے دوسرے لوگ ہوں گے. ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، ہمیں کپڑے اور کفن پہنانے والے خود نہیں ہم، بلکہ ہمارے قریبی رشتہ دار اور ہماری اولاد ہوگی. ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ آج ہم عطر لگا کر اور خوشبو لگا کر سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے آج ہم عیدگاہ کے اندر تشریف لائے ہیں. ہمارے لیے پیغام ہے، ایک دن تمہارے لیے وہ بھی آنے والا ہے. نہ تم کپڑے پہن سکتے ہو، نہ تم خود سے غسل کر سکتے ہو، نہ تم خود سے خوشبو لگا سکتے ہو. یہ ہمارے لیے سب سے پہلا پیغام ہے کہ ہمارے لیے موت کی تیاری ہمیں کرنی ہے، اور ہمیں وہ عمل کرنے ہیں جو مرنے کے بعد ہمیں کام آنے والے ہیں. کیونکہ مالک حقیقی کے پاس ہمارے لیے اگر اعمال نہیں ہوگے تو یقیناً ہماری مغفرت بہت مشکل ہو جائے گی. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے سب سے پہلا پیغام دے کر جا رہا ہے کہ پہلا پیغام دے کر جا رہا ہے کہ تم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہو، تم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہو، اور تم جو ہے اللہ کے قریب ہو رہے ہو. آج کا یہ دن، عید کا دن ہمارے لیے خوشی کا بھی ہے، اور آج کا دن ہمارے لیے شکر کا بھی ہے. خوشی کا اس لیے ہے اللہ نے روزے رکھوائے. اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے رمضان جیسی مقدس ساعات میں مجھ جیسے بندے پر میں روزہ رکھنے کی کوشش کیا ہوں. اے اللہ تیرا احسان ہے، میں نے تراویح پڑھی ہے. اے اللہ تو نے توفیق دی ہے، میں نے عبادتیں کی ہے. تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تیری توفیق اور تیرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تیرا حکم ہوا، تیری توفیق ہوئی. اے اللہ میں نے رمضان کے روزے رکھے، میں نے تراویح کا اہتمام کیا، میں نے تہجد کا اہتمام کیا، میں نے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، میں نے قرآن کے پڑھنے اور سننے کا اہتمام کیا، میں نے زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام کیا، میں نے خدمت خلق کا کام کیا ہے. اے اللہ کا یہ احسان اور شکر ہے. آج جس طرح ہمارے چہروں پر اور ہمارے جسموں پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، یہ خوشی کے آثار اس لیے ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کو خوش کیا ہے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ہمارے سارے ایام رمضان کی طرح ہو جائے، ہم سارے ایام رمضان کی طرح کرنے لگے، ہماری عبادتیں رمضان کی طرح ہونے لگے، ہمارے اخلاق رمضان کی طرح ہونے لگے، ہم جس طرح سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی کرنے لگے، جس طرح ہم اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی کرنے لگے، جس طرح سے ہم دوسروں کا تعاون، دوسروں کی مدد رمضان میں کرتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی کرنے لگے، جس طرح ہماری مسجدیں رمضان میں بھری ہوئی ہوتی ہے رمضان کے علاوہ بھی ہونے لگے، تو خدا کی قسم جب ہمارے اعمال رمضان کے علاوہ بھی رمضان جیسے ہوگے تو جس طرح آج ہمیں عیدگاہ میں آتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، خدا کی قسم جب ہم مالک حقیقی کے پاس جائیں گے، ہماری موت آئے گی، ہم اعمال کر کے جائیں گے تو ہمارا چہرہ مسکراتا ہوا ہوگا، ہم خوشی خوشی قبول کر رہے ہوں گے. ہم موت کو کہیں گے موت ہم تجھے گلے لگانے کے لیے تیار ہے، اے موت ہم تجھے گلے لگانے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، ہم نے اپنے رب کو خوش کیا ہے. آج اس رب کو راضی کیا ہے، آج اس رب کو خوش کیا ہے، اس سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے، اس کے پاس جانے کا وقت آ رہا ہے. اور آج کی یہ مثال دنیا بھر
آج پورے عیدگاہ کے اندر یہ جو آج ٹوپی لگا کر اور سفید کپڑے میں لپٹ کر آج اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آج پوری دنیا کے اندر چپا چپا، شہر شہر، گلی گلی، کوچا کوچا، ہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ضعیف ہو یا کمزور ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، فقیر ہو یا غنی ہو، ہر انسان کے چہرے پر خوشی ہے، ہر انسان کے سر پر ٹوپی ہے، ہر انسان کے جسم پر ایک کپڑا ہے۔ یہ پیغام دے کر جا رہا ہے ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ پیغام دے کر جا رہا ہے ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ پیغام لے کر جا رہا ہے اور دے کر جا رہے ہیں ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی اور کے، ہم ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے جس میں کوئی شرک کی بو آتی ہو۔ آپ حضرات کو معلوم ہے ابھی چند دن پہلے وندے ماترم کے تعلق سے گفتگو چلی تھی اور یہ چلتا رہتا ہے۔ آج کا یہ پیغام ہمارے لیے دے رہا ہے، آج کی یہ بھیڑ، آج کا یہ اجتماع ہمارے لیے پیغام دے کر جا رہا ہے، اے دنیا والوں سن لو، ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری گردن کٹے جا سکتی ہے، ہمارا جسم کٹ سکتا ہے، ہمارا خون بہا سکتے ہیں، ہماری جان کا نذرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی جو محبت ہے وہ تم نہیں نکال سکتے، اللہ کی معبودیت کی جو محبت ہے اس کو نہیں نکال سکتے۔ اور آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ محبت بھرا پیغام ہمارے لیے سبق دے رہا ہے، اے لوگو، جس طرح تم عیدگاہ کے اندر جمع ہوئے ہو، جس طرح تم عیدگاہ کے اندر آئے ہوئے ہو، محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ مل جل کر آئے ہوئے ہو، جماعت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہو، یہ پیغام دے کر جا رہا ہے، اے لوگو، تمہاری جماعتوں میں بھی اتحاد ہونا چاہیے، تم ایک ہو کر چلو گے، دنیا تمہیں کہے گی کہ ہاں یہ ہے اسلام والے، تم ایک ہو کر چلو گے، ایک ہو کر چلنے سے پتہ چلے گا اسلام کی شان و شوکت کیا ہے، مسلمان کہتے کس کو ہیں، اللہ والے ہوتے کون ہیں۔ آج کا یہ اجتماع ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پر اور متحد ہو کر جمع نہیں ہوگے ہمیں اسی طرح ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں عزت دے گا کب؟ جب ہم قرآن سے جڑیں گے، جب ہم حدیث رسول سے جڑیں گے۔ اللہ عزت دے گا کب؟ جب ہم ایک ہو کر چلیں گے، جب ہم متحد ہو کر چلیں گے۔ ہمارا پیغام ہے اتحاد کا، ہمارا پیغام ہے محبت کا۔ مسلمان وہ ہے، اسلام والا وہ ہے، مومن والا وہ ہے، قرآن والا وہ ہے، حدیث والا وہ ہے جو محبت کی باتیں کرتا ہے، نفرت کی بات ہم نہیں کرتے، نفرت کی بات ہم نہیں سنتے۔ ہم مسلمان وہ ہیں جو نہ نفرت کی بات کرتے ہیں نہ نفرت کی بات سنتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا پیغام یہ ہے، ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہم محبت کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ہمارے سے کوئی ہمیں گلے لگائے گا ہم اس کو بھی گلے لگائیں گے، اور جو ہمیں گلے نہیں لگائے گا ہم اس کو بھی گلے لگائیں گے۔ ہمارا پیغام یہ ہے، اگر ہمارے مسلمان ہم سے ملتے ہیں ہم ان سے بھی ملیں گے، لیکن غیر مسلم بھائی اگر ہمیں گلے لگاتے ہیں، غیر مسلم بھائی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کی مہمانداری کریں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے، ہم ان کو پیار محبت سے بٹھائیں گے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام کا درس، یہ ہے ایمان کا درس، یہ ہے قرآن کا درس، یہ ہے حدیث کا درس۔ آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ بھیڑ اس بات کو لے کر اٹھے انشاءاللہ تعالی کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آنے والے وقت حالات خراب ہو رہے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے ہمارے دیش کا حال کیا چل رہا ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم متحد ہو کر، اجتماع ہو کر، محبت سے ساتھ مل کر اور ایک جٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم پر چلے۔ خدا کی قسم جب ہم ایک پلیٹ فارم پر چلیں گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو مسلمانوں کو رسوا کرے، دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو دنیا مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کے اندر پھینکے، لیکن لازم ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، لازم ہے ہمارا تعلق حدیث رسول سے ہونا چاہیے، لازم ہے ہمارا تعلق کیا ہے آپس میں میل جول اور محبت کا پیغام ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو قوم اتحاد کے ساتھ چلتی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے، جو قوم پھوٹ کے ساتھ چلتی ہے، تفریق کے ساتھ چلتی ہے، اختلاف کے ساتھ چلتی ہے، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس قوم کو ترقی کرنا ہے تو اتحاد کا پیغام لے کر جانا ہے، یہی مسلمانوں کا پیغام ہے، یہی ایمان والوں کا پیغام ہے۔ اور یہ تہوار عید کا تہوار یہ کوئی مذہبی ویسا تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا گویا کہ شکر و انعامات ربانی کا دن ہے۔
اللہ کے شکر کا دن، اس کے انعام کا دن ہے، اس سے لینے کا دن ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑانے کا دن ہے۔ اسلام کا یہ مذہب کسی تاریخ پر نہیں ہے، اسلام کا یہ مذہب رمضان کی عبادت پر ہے۔ اللہ نے رمضان کے روزے پورے کروائے، رمضان کی عبادتیں پوری کروائی۔ آج اللہ ہمیں انعام دینے کے لیے عید کا دن مقرر کر دیا ہے۔ حج کی تکمیل ہوتی ہے، حج جیسی مقدس عبادات مکمل ہوتی ہے، اللہ نے عید الاضحیٰ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو آج عید کا دن یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اللہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں، انعام عطا کرنے والے ہیں۔ آج یہ گویا کہ نزول قرآن کا جشن ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، میرے وہ بندے جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، نہ گرمی کو دیکھتے ہیں، نہ سردی کو دیکھتے ہیں، نہ سفر کو دیکھتے ہیں، نہ تجارت کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی جان کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے مال کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں، میری محبت کے خاطر وہ روزہ رکھتے ہیں، انہیں گرمی لگ رہی ہے پھر بھی وہ روزہ نہیں توڑتے، ان کے سامنے پانی پینے کے لیے ہے، چاہ سکتے تو چپکے سے پانی پی سکتے ہیں، چاہتے تو چپکے سے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن میری محبت میں روزہ نہیں توڑا، گرمی کی شدت کو برداشت کیا، پیاس کی شدت کو برداشت کیا، کھانے کی شدت کو برداشت کیا، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، لیکن روزہ نہیں توڑا۔ اے میرے بندو، تم نے ایسا کام کیا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے، فرشتوں بتاؤ اگر کسی نے کوئی کام پورا کر لیا ہو اس کو کیا عطا کر دیا جائے؟ فرشتے کہتے ہیں کون فرشتے؟ جنہوں نے کہا تھا اے اللہ تو انسان کو پیدا کر کے کیا کرے گا، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، ہم تیرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ قوم آئے گی جو خون بہائے گی، اللہ نے اسی فرشتوں سے گواہ بنا کر کہا فرشتوں تم تو یہ کہتے تھے خون بہائے گی، دیکھو تو میرے پیارے بندوں کو، آج یہ رمضان کی تکمیل کر آج یہ رمضان کی عبادتیں کر آج یہ رمضان کے روزے مکمل کر آج میری طرف لوٹ کر آ رہے ہیں، ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ مزدور جب مزدوری پوری کر لے اس کو اس کا اجر دے دیا جائے، اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہے نا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہے نا، جتنے لوگ عیدگاہ کے اندر آئے ہیں میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے، میں نے سب کو بخش دیا ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا کہ عید کا دن ہوتا ہے، فرشتے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک منادی اعلان کرتا ہے اے لوگو سنو ارحلوا الی ربکم، جاؤ اپنے رب کی طرف، جاؤ خیر کی طرف، تمہارا رب بلا رہا ہے۔ اور جب لوگ عیدگاہ سے نماز پڑھ کر واپس جاتے ہیں تو منادی اعلان کرتا ہے، منادی کہتا ہے اے لوگو الا ان ربکم قد غفر لکم، اللہ نے سن لو اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، تمہاری بخشش کر دی ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو آج کا یہ رمضان کا پیغام ہمارے لیے دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ آخری پیغام، اس کے بعد 2 منٹ، آخری پیغام ہے ہم اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ یہ رمضان ہماری زندگی بدلنے کا وقت ہے، یہ رمضان کا پیغام زندگی کو تبدیل کرنے کا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، سب غور سے سنیں کہ جس طرح ہم نے رمضان میں مسجدوں کو آباد رکھا، سب یہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، رمضان کے بعد بھی خدا کا حکم ہے، رمضان کے بعد بھی نمازیں فرض ہیں، رمضان کے بعد بھی قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے، رمضان کے مطابق بھی اب رمضان کی طرح ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ رمضان کے بعد یہ سارے کام کرنے ہیں، یہ عزم لے کر چلے، یہ ارادہ لے کر چلے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم سے کروائی ہے اور توفیق سے کروائی ہے، جو روزے رکھوائے ہیں، اللہ ہماری ان تمام عبادتوں کو، ان تمام تراویحوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔